سورہ معارج کی ان آیات میں اللہ نے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کی جبلت میں، اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں ایک عیب ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے ان آیات میں۔ اور پھر بتایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں یہ فالٹ نہیں ہے، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو فالٹ ہے انسان میں، یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا تو ختنے نہیں ہوئی ہوتی اس کی، یہ ایک فالٹ ہے، کچھ پیدائشی فالٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ اگر فالٹ دور نہیں کریں گے خود سے تو یہ عیب آپ کے اندر موجود رہے گا۔ گورا تو کہتا ہے کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہے۔ نا 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 نا، نیچر کا علم ہمیں پیغمبروں سے ہوتا ہے، ہر چیز میں آپ کو عقل گائیڈ نہیں کر سکتی۔ ختنے نہ ہونے سے کتنا نقصان ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے اٹکتے ہیں، وہاں پہ پسینہ اٹکتا ہے، اس سے ریشز ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کی جو فطرت ہے نا، اس پہ انسان کو چلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور یہ بتا دیا کہ جانور اپنی نیچر اور فطرت پر چلنے کے لیے پیغمبروں کے محتاج نہیں ہے، ان میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بلٹن ہے، ان کی جو سسٹم ہے نا وہ کمپنی کی طرف سے کیا ہے، بلٹن ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہوگا، وہ جیسے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے۔ لیکن انسان کا بتا دیا کہ کچھ اس کے اندر فالٹ پیدائشی ہوتے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ یہ دونوں فالٹ اس کو اگر کوئی تربیت کرے گا، بتائے گا تو یہ دور ہوتے رہیں گے، نہیں بتائے گا تو یہ دور نہیں ہوں گے۔ میں یہ اتنی ڈیٹیل کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھائی پیدائشی فالٹ کیسے ہو گیا انسان میں، نیچر تو گڑبڑ نہیں کرتی نا، تو مادی اعتبار سے جب فالٹ ہو سکتا ہے تو روحانی اعتبار سے فالٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مادی اعتبار سے بھی ہے، آپ اگر ناخن نہ کاٹیں تو بڑھتے چلے جائیں گے کہ نہیں؟ تو بتاؤ ناخن بڑھانا یہ نیچر ہے یا ناخن کاٹنا نیچر ہے؟ لیکن کیا جانور کاٹتے ہیں اپنے ناخن؟ ان کے خود بخود ایک حد تک رہتے ہیں، انسان کے نہیں رہتے۔ آپ نے دیکھا کسی جنگل میں پیدا ہوئے، آپ نے دیکھا کہ یار بندر کبھی بال نہیں کاٹتا، شیر بھی نہیں کاٹتا، گدھا بھی نہیں کاٹتا، تو آپ نے بھی چھوڑ دیے بال۔ جو سکھوں کا مذہب ہے اس میں کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری نیچر ہے وہ تو بال کاٹنا نہیں ہے، تو جو قدرت نے ہمیں بال دیے ہیں ہم ان کو کیوں کاٹیں؟ ایک عقل استعمال کی نا انہوں نے، تو ان عقل سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہر جگہ کے بال رکھے جائیں گے، لیکن یہ حقیقت میں نیچر کے خلاف ہے۔ جانور بال نہ کاٹے نقصان نہیں ہوتا۔ آپ خرگوش کو دیکھو، وہ سرنگ بناتا ہے، سفید کلر کا خرگوش، وائٹ، کتنے بال ہوتے ہیں اس کی باڈی پہ۔ کام اللہ نے اس کے ذمے کیا لگایا؟ گڑھا کھودنا۔ ہمارا مزدور وائٹ ڈریس میں کھڈا کھودے، تھوڑی دیر کے بعد اتنا میلا ہو جائے گا کہ سروس اسٹیشن لے جانا پڑے گا اس کو، غسل خانے سے گزارا نہیں ہوگا۔ لیکن خرگوش کا کام ہی سرنگیں بنانا ہے، وائٹ کلر کا چمکتا ہوا خرگوش میں نے پالے ہیں، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، میں نے خرگوش بہت پالے ہیں بچپن میں۔ تو خرگوش وائٹ کلر کا گڑھے کھودتا ہے، سرنگیں بناتا ہے لمبی لمبی، مجال ہے اس کو سرنگ بنانے کے بعد کسی شیمپو کی ضرورت پڑتی ہو نہ بالوں کو صاف کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح نیٹ کلین چمکتا ہے۔ قدرت نے، اللہ نے اتنی زیادہ مثالیں جو رکھی ہیں نا جانوروں اور انسانوں میں فرق، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کا بچہ اس وقت تک نہیں بنے گا جب تک اسے کوئی گائیڈ نہیں کرے گا، یہ خود سے انسان کا بچہ نہیں بن سکتا۔ خرگوش کا بچہ یہ کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے، وہ نیچرلی ٹھیک ہے۔ انسان کو بھائی بات بات میں تربیت اور ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ انسان اگر ناخن نہ کاٹے بڑھتے چلے جائیں گے، بال نہ کاٹے، اتنے بغلوں کے بال، وہ آسٹریلیا کا قصہ میں نے سنایا تھا نا، بے ہوش ہوتے ہوتے بچا تھا میں، یہی ہوا۔ جنرل اسٹور میں ہم گئے تو ایک صاحب نے جب جوتے نکالنے کے لیے ہاتھ بلند کیے تو امیزون کے جنگلات میں بھول گیا۔ تو انسان کو پیغمبروں نے بتایا یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں، یہ پیغمبروں کی نیچر ہیں، پیغمبر بتاتے ہیں، اس میں ختنے کرانا، حالانکہ پیدائشی طور پر انسان کی ختنے نہیں ہوتی. تبھی تو گورا کہتا ہے یہ کیا نکال لیا تم لوگوں نے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نہاتے کیوں؟ بہت سے جانور پوری زندگی نہیں نہاتے. اگر فطرت کا تعین ایسے کرنا ہے کہ پیدائشی کیا ہے، تو پیدائشی تو بہت سی چیزیں نہیں ہوتی. بچوں کے سر پہ اس طرح چلانا پڑتا ہے، ورنہ ان کے بال کیسے گندے سے ہوتے ہیں، عجیب سے ہوتے ہیں. جانوروں کے ایسا حساب کتاب نہیں ہے. تو انسان کی مادی زندگی میں نیچر کا بھی پیغمبروں نے بتایا، اور روحانی زندگی میں نیچر پہ چلنے کا طریقہ بھی کس نے بتایا؟ پیغمبروں نے. اس کے بغیر خود سے نہیں ہو سکتا. آج جو ہمارا لبرل سیکولر طبقہ ہے وہ مذہب کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن، سنت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. بھائی سائنس سب کچھ کیا ہے؟ سائنس نے ترقی کر لی ہے. نا 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 نا. انسان کو انسان بنانے میں سائنس کا کوئی کردار بولو نہیں ہے. نیچر پہ چلانے کے لیے آپ کو پیغمبروں سے تعلیمات لینی پڑیں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم پیغمبروں کے زمانے کے جتنے قریب ہوں گے انسان میں انسانیت کا عنصر اتنا زیادہ نظر آئے گا، اور پیغمبروں کے زمانے سے جتنا دور ہوں گے انسان انسانیت سے اتنا دور ہوگا، حالانکہ سائنس سے قریب ہو گیا ہے. اب دیکھو، جب پیغمبروں کے زمانے کے قریب تھے نکاح کا رواج تھا، خاندانی نظام مضبوط تھا، شراب لوگوں میں نہیں تھی، نشہ لوگوں میں نہیں تھا، ماں باپ کو گھروں سے نکالنے کا رواج نہیں تھا، خودکشیوں کا ریشو کم تھا. پیغمبروں سے دور ہیں، سائنس میں بہت ترقی کر لی ہے، لیکن اس ترقی سے انسان انسانیت سے کیا ہو گیا؟ تو سائنسی ترقی کی وجہ سے انسان انسانیت سے دور نہیں ہوا، پیغمبروں کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے انسان کس سے دور ہو گیا؟ انسانیت سے. سوسائٹی میں زنا، ہومو سیکسولیٹی، شراب، نشہ، خودکشیاں، ڈپریشن، تو پتہ نہیں کیا کیا سوسائٹی میں پھیلتا چلا جا رہا ہے.